گوادر اچھا ماشاء سر میرا یہ کویشچن ہے کہ گوادر میں جو سوئی گیس کا مسئلہ ہے، اسٹارٹنگ میں جو ایریا ہے، مین ایریا نہیں ہے، جو ایریا ہے وہاں پہ سوئی گیس ہے، لیکن مین جو گوادر ایریا ہے وہاں پہ ابھی تک آیا نہیں ہے. باقی وہاں کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ تربت میں جو لانگ مارچ ابھی چلا ہے، جو بالاچ بلوچ کا، ابھی تک اس میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ان کو کیا انصاف دے سکتے ہیں؟ گوادر میں گیس جو ہے گیس کی ایک اوور آل پالیسی کے تحت میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو پائپڈ گیس ہے اس کو اب ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ آ رہی ہے کہ جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے وہ ایل پی جی کی طرف چلا جائے. یہ قطر جیسے ممالک جو کہ گیس کے بڑے ریزروس پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی پائپڈ گیس جو ہے نا ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور ڈفرینٹ فارمز ہے جس میں ان کو وہ ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں فار یوٹیلائزیشن. اسی ماڈل کو لیتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی انشور کریں کہ اس کی اویلیبلٹی آئے. پائپڈ گیس کی کاسٹ اور اس کا جو بزنس ماڈل ہے وہ اوور آل پالیسیز میں ڈسکریج کی جا رہی ہے. تو ہم اسپیسیفکلی گوادر کے لیے بھی ایل پی جیز کا ہی اور بوائلڈ گیس جو ایک ان کے وہ ہوتا ہے، ان کو اس پہ ان سے بات کریں گے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ پوری ہو جائیں آپ کی طرف. ٹھیک ہے. باقی تربت میں کیا سوری آپ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی. میرے خیال میں کورٹس نے اس پر وہ جہاں تک میری معلومات ہیں انہوں نے کوئی آرڈر بھی کر دیا ہے. نہیں دیکھیں میری بہن، آپ گوادر سے ہیں، میں بھی بلوچستان سے ہوں. ایک تو آپ میرے مہمان ہیں، میں مہمان کے طور پہ جو ہے نا کوشش کروں گا اپنی میزبانی کو کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے. تمام لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک آرمڈ انسرجنسی چل رہی ہے، اور اس آرمڈ انسرجنسی میں بسا اوقات جو لوگ سامنے آتے ہیں، 14 بندے ہمارے زندہ جلے ہیں آپ کے اسی گوادر کے روڈ پہ. جلے ہیں نہیں جلے ہیں، ڈی این ایس کے ٹیسٹ سے ان کی شناخت ہو رہی ہے. ان کے بھی جس طرح بالاج بیچارہ ہی میں کہوں گا اس کو، اس کے لوائقین ہیں، اس کے لافڈ ونز ہیں. ان 14 کا شاید آپ کو نام بھی نہ پتہ ہو، کیونکہ ان کے لیے نہ کوئی ریلی ہے، میرے خیال میں وہ سب ہیومن کیٹیگری میں بھی نہیں تھے. پھر اس کے بعد کچھ مزدور تھے جو کسی تھانے میں ان کو پروٹیکشن دی گئی، اس تھانے کے اندر جا کے پولیس والوں کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے باؤٹ بلوچوں میں تو بلوچی یہ کہنے یا براوی، اچھا باؤٹ جو ہے نا وہ روایتی طور پہ بلوچوں کی ایک سب سے اہم روایت تھی قبائل میں. باؤٹ وہ ہوتا تھا جو اس کے قبیلے سے تعلق نہیں ہوتا تھا، باہر سے آتا تھا تو وہ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لیتے تھے. اور جب باؤٹ کو کوئی کچھ کہتا تھا تو قبائل ایک دوسرے کے ساتھ 20-40 سال جنگوں میں مبتلا ہوتے تھے. اپنے قبیلے کا بندہ نہیں مارا ہو جاتا تھا، باؤٹ مارا گیا ہوتا تھا. ان مزدوروں کو باؤٹ ہی سمجھ لو تم لوگ. لوگوں کے سب کے حقوق ہیں. باقی اسپیسیفکلی اس کیس میں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا آرمڈ اسٹرگل، کیا وائلنس کسی بھی وجہ سے، بعض اوقات جائز وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات ناجائز وجوہات ہوتی ہیں، وجوہات پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن کیا ماڈرن نیشن سٹیٹ میں وائلنس کو شیئر ہولڈنگ کے طور پہ انڈیویجول یا گروہ وہ ایز اے ٹول ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ایز اے ٹول ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو پھر باقی باتیں اس کے مطابق سیٹل ہوں گی.
ہمارے ہاں ایک کنفیوژن ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح اسٹیٹ کا ایکول لیجیٹیمیٹ ٹول کے طور پہ وہ وائلنس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح گرو بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے ٹی ٹی پی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے بی ایل اے پیدا ہوتی ہے، اسی لیے بی ایل ایف پیدا ہوتی ہے، اور سوسائٹی میں ایٹ سرٹن لیول اس کا ایکسیپٹنس لیول ہوتا ہے. یہ جو ایکسیپٹنس لیول ہے نا، یہ پرائمری چیلنج ہے. بالاچ کے ساتھ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک انڈیویجول ایشو ہے، ہو جائے گا جو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورا کریں. لیکن یہ جو بڑا سوال ہے نا، یہ ان آنسرڈ ہے پچھلے 20 سال سے. کسی نے، آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی ارجان کھڑا تھا یہ بھی ایک زمانے میں نیشنل پارٹی میں تھا، پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں ہے. نسیم جنگیان کو کس نے مارا؟ کبھی اس کے لیے کسی نے گوادر سے ادھر تک آئے ہیں؟ جان محمد دشتی کو کس نے مارا؟ مولا بخش کو، سوری. اور میں سینکڑوں نام لے سکتا ہوں. ڈاکٹر شفیع کو کس نے مارا؟ اس کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ ڈاکٹر شفیع کیا کر رہا تھا؟ ڈاکٹر شفیع تو آئی ایس آئی ایم آئی کا ریپ نہیں تھا، وہ تو آواران میں بیٹھ کے اسی بلوچ کی خدمت کر رہا تھا جس کے بلوچ حقوق کے لیے یہ جدوجہد کرنے کا نعرہ مانگ رہا ہے. کیا قصور تھا شفیع کا؟ جانتی ہیں شفیع کو؟ نہیں جانتی ہیں آپ. بالاچ کو جانتی ہیں آپ. خیر جان کا بھائی تھا. میں نیشنل پارٹی سے نہیں ہوں. 600 سے زائد صرف نیشنل پارٹی کے کارکنان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا. کیوں؟ اور پھر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی کسی کو مخبر بنا کر جائے نا امریکہ میں، ذرا کسی سی آئی اے کے مخبر کو مار کے دکھائیں، تمام انسانی حقوق کے ساتھ ان کو جواب مل جائے گا کہ کس طریقے سے مارتے ہیں آپ اسٹیٹ کے ریپ. کسی ایون میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچاروں میں سے کوئی مخبر تھا، لیکن ایون تھا بھی، ڈو دے گیٹ کوالیفائڈ ٹو بی کلڈ؟ یہ وائلنس جو ہے نا، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ چیلنج ہوتا ہے، اور اس کی کمپلیکیشنز کو رسپونڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے ریاست بھی اپنے طور پہ رسپونڈ کرتی ہے اس کے، اور اس کا یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے ٹو پروٹیکٹ اٹس پاپولیشن. بنیادی طور پہ آئین میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسفل سٹیزن ہے نا اس کی پروٹیکشن کرنی ہے. جو لوگ آرمڈ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی چوائس کو، یہ موٹ ہونی چاہیے، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ان کے رائٹس اسی طرح ایکول ہوں گے جو ایک پیسفل سٹیزن کے ہوتے ہیں. کہیں ایکول ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے کہ ملا مسعود، اللہ نظر، ملا فضل اللہ، اور ادھر جو آپ لوگ بیٹھے ہیں تمام کو ایک جیسے ٹریٹ کرتے ہیں. پارلیمان میں اس کو لے کر آئیں، انٹیلیجنشیا میں اس ڈیبیٹ کو لے کر آئیں. جو کالم لگتا ہے جنگ اخبار میں اس کو، اور جو سوسائڈ بامر ہے دونوں کو اکٹھے ٹریٹ کرتے ہیں، ایک جیسے ٹریٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک جیسا شاید ٹریٹ ہونا مشکل ہو. اگر ہوگا تو جو سوشل آرڈر ہے اور جو سوشل سٹیبلٹی ہے اس پہ بہت بڑے سوالات اٹھیں گے. باقی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنے ہمارے جس طرح کا ہمارا نظام ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو انصاف ملے.